بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج بڑی کورٹ نے چھوٹی کورٹ کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے آج پہلے سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایسے ہوا کہ رات 12 بجے عدالت لگی اور آج رات 7 بجے عدالت لگائی گئی۔ اور آج کیونکہ الیکشن شیڈول جاری ہونا تھا، آج 15 تاریخ ہے اور الیکشن شیڈول اس لیے نہیں جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کس طریقے سے الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ کیونکہ ایک لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ڈی آر اوز جو ہیں یہ الیکشن بیوروکریسی جو ہے وہ الیکشن نہیں کرا سکتی۔ یہ ریٹ پٹیشن عمیر نیازی نے کی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے بعد جتنے بھی ملک کے اندر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، یہی جن کو آر اوز بنایا جا رہا ہے، ڈی آر اوز بنایا جا رہا ہے، یہی لوگ جھوٹے کیسز میں ملوث انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور انہوں نے پکڑ دھکڑ کیا ہے۔ لہٰذا یہ متنازع ہیں، بیوروکریسی ساری متنازع ہے جو موجودہ حالات کے تناظر میں، تو کسی صورت بھی ان کی نگرانی میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آر اوز ڈی آر اوز جو ہے وہ بیوروکریسی سے نہ لیے جائیں۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے آج آنن فانن عدالت لگائی۔ ہنگامی عدالت کے اندر فوری طور پہ آرڈر جاری کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کون ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو معطل کرنے والی، اور ساتھ عمیر نیازی کو بھی جو ہے وہ توہین عدالت کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اور آج جو اندر گفتگو تھی وہ بڑی لائیو دکھایا گیا، یعنی یہ بڑی عجیب و غریب ہو رہے ہیں معاملات کہ ہمارے قومی معاملات جو ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پہ ان کو لائیو دکھا کے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ الیکشن بھی اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کرائے گی، کیونکہ باقی نہ ادارے کام کر رہے ہیں نہ کوئی سسٹم کام کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہرکیف جج صاحب نے فیصلہ لکھ کے کہا کہ 3 گھنٹے کے اندر فوری طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈول جاری کرے، اور الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یعنی یہی بیوروکریسی جو اس وقت ملوث ہے پی ٹی آئی کو تہس نہس کرنے میں، وہی ملک بھر کے اندر اسی بیوروکریسی سے الیکشن کروائے جائیں گے اور مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ وہی رزلٹ آئے گا کہ لوگ جو اس میں جیتیں گے وہ تو اقتدار میں آ جائیں گے، اور جو ہاریں گے وہ ان الیکشنز کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر تمام جماعتوں کو فیلڈ پلینگ نہ دی گئی اور پراپر ہر ایک کو موقع نہ دیا گیا جمہوریت کے استحکام کے لیے، اپنا الیکشن مہم چلانے کے لیے، تو یہ بڑا برا ہوگا، کیونکہ صاف صاف ہر ایک بندے کو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ دیہات میں رہ رہا ہے یا شہر میں رہ رہا ہے، کہ اس ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر صرف اور صرف پی ٹی آئی کو کارنر لگانے کے لیے، عمران خان کو سزا دلانے کے لیے اس پہ سارا زور دیا جا رہا ہے، اور کوئی عمران خان کا بندہ اگر کنونشن کے لیے نکلتا ہے تو اب گریبان جو ہے وہ وکلا کے بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کافی، کل شیر افضل مروت کے کیس کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی سارا دن ہنگامہ آرائی رہی، وکلا سراپا احتجاج ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ نہ کوئی ایف آئی آر، نہ کوئی جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری، اور اٹھا لیا گیا بار سے باہر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وکلا کی ہماری توہین ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس اقدام کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ بہرکیف آج ایک اور وکیل شاہین جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے کوئٹہ، کنونشن سے خطاب کے لیے جا رہے تھے، اور ان کو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ روک کر ان کو واپس جہاز پہ بٹھا کے بھیج دیا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے کسی بھی کنونشن سے خطاب کرنے کے لیے۔ دوسری جانب جلسوں کا شیڈول، بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ابھی تک بڑے شیڈول دینے میں ناکام رہی ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہ چوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ اور نون لیگ کے لیے جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ ٹک ٹاک ہے، کیونکہ جو لوگ قرآن بھر کے
گئے ہیں وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور ان کو ٹکٹ ملنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ اس طرح نون لیگ کو دو بڑے جو ہے وہ دھچکے لگنے کا چانس ہے۔ اگر ان کو ٹکٹ نہ دیے تو وہ الیکشن آزاد کھڑے ہوں گے اور ووٹ کٹ لگے گا نون لیگ کے ووٹ بینک پہ، اور دوسری جانب جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اپنے تمام حلقوں کی ایک لمبی لسٹ دے دی ہے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، اور انہوں نے جو ہے وہ 40 سیٹیں مانگی ہیں پنجاب سے کہ ہمیں 40 سیٹوں پہ سپورٹ کیا جائے، اور انہوں نے 7 کینڈیڈیٹوں کے نام بھی دیے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے 25 سیٹیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی مانگی ہیں کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ 25 سیٹوں پہ کریں گے، باقی ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے۔ تو یہ نون لیگ کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ ایک طرف تو وہ جو انہوں نے جوڑ توڑ کی تھی تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرنا، اور دوسرا پھر استحکام پاکستان ان کے لیے جو ہے وہ عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پلانٹڈ کیا گیا ہے، اور یہ عام بالکل ہر ایک ووٹر سپورٹر کو پتا ہے کہ یہ تحریک استحکام پارٹی کیوں بنائی گئی اور اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی سے ہٹا کے اس میں شامل کیا گیا۔ کیا یہ لوگ اپنا حلقہ ایسے آزادانہ اگر منصفانہ الیکشن ہو تو جیت سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جتنے بھی سروے آ رہے ہیں، جتنے بھی اب تک لوگوں کے اندر اب لوگ خود نکل رہے ہیں۔ آج بلوچستان کے اندر دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ خود پہنچے، اور انہوں نے ان کی مقامی قیادت نے بڑے بڑے کنونشن آج کر لی ہیں، اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر بھی جو کنونشن تھا وہ بھی آج اور کل بھی ہونا ہے وہاں پہ کنونشن، تو وہ بھی وہاں مقامی قیادت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ فیملی سمیت آ رہے ہیں، اور لوگوں کا ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ غیر منصفانہ سارا سسٹم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ جابرانہ نظام ہے، اور اس نظام کے خلاف ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اب وہ لوگوں کو عمران خان کی ساری باتیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کہ اس ملک کو ہم نے حقیقی آزادی دلانی ہے، اور لوگ حقیقی آزادی کا جو خواب ہے وہ اب ہر بندہ آنکھ میں سجا کے باہر نکل رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ موجودہ فرسودہ نظام کے اندر کبھی بھی حقیقی آزادی نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو استحکام دیا جائے۔ بہرکیف آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک بات طے ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اب یہ الیکشن کیسے ہوں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ آگے الیکشن ابھی کمیشن جو ہے وہ الیکشن شیڈول جاری کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ زور و شور سے جلسے ہوں گے پورے ملک کے اندر، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کس جماعت کو جلسوں کی اجازت ہے اور کس جماعت پہ پابندی ہے۔ دوسری جانب جو آج پشاور ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا کہ تحریک انصاف نے کیا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو روکا جائے، جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے فی الحال سٹے دے دیا ہے، اور اگلے 2 روز میں اس کے اوپر بھی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا واقعی تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ ہو جائے گا، یا ان سے یہ جو ہے وہ انتخابی نشان چھین لیا جائے گا۔ بہرکیف آگے آنے والے دنوں میں سیاسی گرما گرمی مزید بڑھے گی، اور یہ جو ہے درجہ حرارت سیاسی جو ہے اس شدید سردی میں اس میں گرمی آپ کو دیکھنے کو ملنے گی۔ بہت بہت شکریہ، گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔